بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل یہاں اس حصے کو ختم کیا تھا، اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ تو ہم ذکر کرتے ہیں عبد المطلب کا۔ عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے۔ تو جب حضرت عبد المطلب کے ذمہ ہر کام لگ گیا تو ان کے اس وقت جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام حارث تھا۔ تو چونکہ یہ ذمہ داری جو تھی خاص کر کے حج کے دنوں میں، یہ کافی مشکل تھا کام، جو سقا کا کام تھا، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کی جو بھی حاجت ہے اس کے لیے خدمت کرنا۔ تو انہوں نے یہ دل میں خیال کیا کہ چونکہ یہاں تو زمزم کا چشمہ تھا تو کیوں نہ اسے تلاش کریں، جو کہ کئی سال 100 سال پہلے بند ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے اس کی تلاش کے لیے کوشش کرنی شروع کی۔ تو انہوں نے دوسرے جو قریش کے خاندان تھے ان سے بھی درخواست کی کہ ہماری مدد کریں کہ ہمیں وہ جو چشمہ زمزم ہے وہ مل جائے، لیکن وہ کسی نے بھی ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ کہا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ یہ کریں، ملتا ہے تو ڈھونڈ لیں۔ تو عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو ساتھ لے کے کوشش جو ہے نا اس کو جاری رکھا، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ان کی کوشش جو تھی وہ بڑھ آئی، اور ساتھ میں انہوں نے جب وہ تلاش شروع کی تو ساتھ ہی یہ بھی کوشش شروع کر دی کہ اگر یعنی جذبات میں آ کے یہ بھی کہا ساتھ میں کہ اگر مجھے خدا تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے تو میں ان میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ راہ خدا میں وقف کر دوں گا۔ اس وقت تک ابھی جو یہ ابراہیم مذہب تھا اس میں یہ انسانوں کی قربانی کا بھی رواج تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کی نا وہ دعا جو ہے وہ قبول کر لی، اور ان کو خدا تعالیٰ نے 10 بیٹے دے۔ تو وہ جب 10 بیٹے ہوئے تو عبد المطلب جو تلاش کر رہے تھے زمزم کا، تو انہوں نے جب جو اپنا عہد کیا ہوا تھا خدا تعالیٰ سے، تو اس کے لیے وہ حرم کے علاقے میں گئے جہاں اس وقت حبل ایک بت تھا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن اندازی کی، اور قرآن اندازی میں جو آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، قرآن اس کے نام نکل آیا۔ تو وہ جب انہوں نے کیونکہ وہ سب کو ساتھ لے کے گئے تھے حرم میں، تو عبداللہ کو کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا کیا مرضی ہے۔ تو عبداللہ نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی کہ ٹھیک ہے، جو آپ کا منشا آپ اس پر عمل کر گزریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے اس میں سرخرو دیکھیں گے۔ تو وہ جب بات ان کی آپس میں تو ہو گئی، لیکن جو اچھے لوگ تھے نا قریش میں، انہوں نے عبد المطلب کو مشورہ دیا کہ آپ اس کا صدقہ کر دیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ آیا اتنے میں اونٹ ذبح کر دوں تو جان بخشی کے لیے۔ تو انہوں نے وہ معیشت خداوند بھی اسی طرح ہی تھا، تو وہ بھی اس بات پر راضی ہو گئے، اور وہ جو مشورہ دینے والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ 10 اونٹ کا سے شروع کر دیں کہ 10 اونٹ میں قربان کروں گا۔ اگر تو جب وہ قرآن ڈالا نا انہوں نے،
تو وہ قرہ جو تھا وہ عبداللہ کے نام ہی نکلا۔ اسی طرح انہوں نے 10 اور بڑھا دیے اونٹ۔ اسی طرح کرتے کرتے 100 اونٹ پر چلے گئے، بڑھاتے کے ساتھ اور قرہ نکالتے گئے۔ آخر جب 100 پر پہنچے نا تو اس دفعہ جو قرہ تھا نا وہ اونٹوں کے نام نکلا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں نے پہلے اتنی دفعہ اس لیے کیا اس واسطے اس کو دوبارہ پھر کرو۔ تو اس کے علاوہ 2 دفعہ پھر اور بڑھا کے کیا، لیکن وہ 2 دفعہ بھی جو تھا وہ قرہ اونٹوں کے نام ہی نکلا۔ اس طرح آپ نے وہ جو تھا 100 اونٹ قربان کر دیے، اور عبداللہ کی جو ہے وہ خون بہا ہو گیا۔ اور اسی دن سے ہی وہاں قریش میں یہ قانون پاس ہو گیا کہ خون بہا اگر کسی سے کوئی ایسا کام یا وعدہ کیا ہو تو اس کا جو ایک انسان کی قیمت اس وقت بتائی گئی کہ 100 اونٹ ذبح کرے تو وہ کفارہ پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ جب یہ تھے عبداللہ چونکہ جب تھوڑا سیانے ہو گیا تو اس وقت ان کو فکر ہوئی کہ اس کی شادی کرنی چاہیے۔ تو عبدالمطلب نے اپنے قریش کا یہ خاندان تھا، اس میں اپنا جو شادی کا تھا پیغام بھیجا۔ یہ جو حضرت آمنہ تھی، آمنہ بنت وہب، یہ بنو قریش میں سے تھے اور بہت ہی نیک سیرت لڑکی تھی۔ تو انہوں نے بنو زہرہ والوں نے بھی قبول کر لیا وہ رشتہ دینے کے لیے۔ تو اس طرح اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی شادی جو ہے وہ آمنہ سے ہو گئی۔ اور جب آمنہ کے ساتھ شادی ہوئی عبداللہ کی تو عبدالمطلب نے اپنی بھی ایک شادی کی اس وقت پھر۔ تو اس میں جو آمنہ تھی ان کے چچا زاد ہمشیرہ تھی جس کا نام حالہ تھا۔ عبدالمطلب نے حالہ سے شادی کر لی، اور ایسی خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ وہ اسی حالہ کے وطن سے ہی عبدالمطلب کے بیٹے تھے۔ اور اسی طرح جس دن حالہ کے حمزہ کی پیدائش ہوئی تو کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے وہ ان کو بھی خدا تعالیٰ نے اطلاع دی کہ آپ کے بھی ہاں اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے گا۔ تو وہ اس طرح حضرت حمزہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ آپس میں دودھ شریک بھائی بھی ہیں، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے تو یہ جو ابو لہب تھا آپ کا چچا، اس کو بھی چونکہ وہ اپنے گھر والا تھا تو اس نے اپنے تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے ان کو تو بہت تھوڑا موقع ملا، وہ شادی ہوئی تو کچھ دنوں کے بعد وہ چلے گئے کاروبار کے سلسلے میں شام کی طرف۔ تو شام سے جب واپسی میں وہ اپنے یہ ننیال جو تھا ان کا وہ یثرب میں تھا، وہاں ٹھہر گئے ان کے پاس، اور وہاں ہی وہ بیمار بھی ہو گئے اور ایسے بیمار ہوئے کہ وہاں ہی انہوں نے وفات بھی پائی۔ تو ادھر جو تھے حضرت عبداللہ کے ہاں آمنہ کی جو وائف تھیں آپ کی، ان کو خدا تعالیٰ نے
مطلب بشارت کی جو خبر دی تھی، اور ساتھ میں ہی ان کو خدا تعالیٰ نے اس رنگ میں بھی خبر دی تھی کہ آپ کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نور پیدا کیا ہے اور وہ نکلا ہے، اور وہ بہت دنیا کے بہت سے ملکوں میں اس کی جو نور ہے وہ پھیل گیا ہے۔ تو انہوں نے، لیکن وہ بہت غمزدہ تھیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ لیکن جب وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے، لیکن ادھر جب عبد المطلب کو پتہ چلا کہ وہ عبداللہ جو ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں یثرب میں، تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جا اس کو لے کے آ جا ساتھ۔ لیکن جب حارث وہاں پہنچا نا، تو اس وقت عبداللہ جو تھے وہ فوت ہو چکے تھے، اور ان کو انہوں نے دفنا بھی دیا ہوا تھا۔ تو جب واپس آئے تو آ کر انہوں نے جب بتایا عبد المطلب کو کہ وہ تو آپ کا پیارا بیٹا جو ہے وہ تو اس جہان فانی سے کوچ کر گیا ہے، تو ان کو بھی اتنا ہوا کہ وہ لفظوں میں تو بیان کر ہی نہیں سکتے، چونکہ وہ ان کو بہت ہی عزیز تھے۔ لیکن قدرت خداوندی اسی طرح ہی تھا۔ تو جب آمنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھی بہت پریشان ہوئی، لیکن ان کو خدا تعالیٰ پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے کوئی واویلا نہیں کیا، بلکہ جب لوگوں نے اسے کہا کہ اب تیرا کیا بنے گا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو خدا تعالیٰ نے اس طرح کی خبر دی ہے کہ وہ میرے بیٹا جو ہے وہ دنیا کے کونوں تک مطلب شہرت پائے گا۔ تو جب آپ کی پیدائش ہوئی تو میں جیسے کہ پہلے بتانے لگا تھا کہ جو ابو لہب تھا وہ اس وقت اتنا خیر خواہ تھا کہ اس نے جب پتہ چلا کہ آمنہ کے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، تو اس نے اس خوشی میں اپنی ایک لونڈی تھی جس کا نام صوبیہ تھا، اس کو آزاد کر دیا اور کہا کہ یہ آمنہ کی اور یہ یتیم بچے کی خدمت کرے گی، اور اسی صوبیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو دودھ پلایا، اور اسی صوبیہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ اور اسی لیے یہ بھی مشہور ہے کہ ایک تو سگے چاچا بھتیجا بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ساتھ میں بھائی بھی تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ تو جب وہ ابھی کچھ مہینے کے ہوئے تھے، یعنی بعض روایتیں ہیں کہ ابھی کچھ دنوں کے تھے، تو یہ جو حلیمہ والا واقعہ ہے یہ کہ وہ لوگ آئے، وہ چونکہ بدو لوگ تھے، یعنی شہروں سے ہٹ کے گاؤں کے رہنے والے، تو انہوں نے مطلب وہ لے جاتے تھے مکے سے یا اور شہروں سے بچے، تو ان کو دودھ وغیرہ پلانا، ان کے مطلب نگہداشت کرنی، تو اس کا معاوضہ ان کو ملتا تھا۔ اسی طرح وہ جب آئیں وہ عورتیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی آئے، تو اس وقت جب سارا دن وہ حلیمہ جو تھی وہ کوشش کرتی تھی، لیکن اس کو کوئی ایسا گھر نہیں ملا جو بہت کھاتا پیتا، اور وہ چونکہ اس وقت یہ روایت تھا کہ وہ پرورش کے پیسے جس طرح کا گھر ہوتا تھا اس طرح خدمت کے پیسے بھی زیادہ دیتے تھے۔ تو بار بار 2-3 دفعہ ہوا اتفاق کہ وہ گھوم پھر کے آتی تھی، لیکن نہیں ملتا تھا کوئی بچہ۔ آخر وہ شام جب ہونے لگی تو اس نے کہا کہ میں لینے کے لیے تیار ہوں، لے جاؤں گی میں بچے، لیکن اتنی خوش نہیں تھی اس وقت وہ۔ لیکن وہ جب لے گئی ساتھ تو ان کو اتنا گھر پہنچتے ہی وہ ان کی اپنی روایت ہے کہ گھر کے حالات جو تھے وہ
ان کے آنے سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بدلنے شروع کر دیے، اور ایسے بدلے کہ پھر وہ اس قبیلے کے سردار تک بن گئے۔ تو اس وقت جب یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب یہ جو واقعہ آتا ہے قرآن پاک میں سورۃ الفیل میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت تھی وہ 20 مئی 570 عیسوی کو ہوئی تھی، اور اسلامی جو کیلنڈر ہے اس کے حساب سے 12 ربیع الاول جب آپ دنیا میں مبعوث ہوئے۔ تو جو مورخین ہیں، جو لکھنے والے ہیں تاریخ، وہ کہتے ہیں کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو اس وقت ایسے ایسے عجیب واقعات دنیا میں ہوئے ہیں کہ دنیا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے، کہ جو یہ کسریٰ یعنی ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا نام کسریٰ ہوتا تھا، تو جو کنگ کسریٰ کا جو محل تھا اس کے 14 کونے جو تھے نا وہ گر گئے۔ اسی طرح ان کا جو کہتے ہیں کہ وہ زلزلے کی شکل ہوا تھا، جب ایسا جھٹکا لگا تو وہ اس کے کونے جو وہ گر گئے۔ اسی طرح ان کا جو صدیوں سے آتش کدہ جلتا تھا، کیونکہ وہ اس وقت وہاں پر آگ کی پرستش ہوتی تھی، وہ یکدم ہی وہ آگ جو آتش کدے تھے وہ بجھ گئے۔ اسی طرح جو دریا تھے وہ خشک ہو گئے۔ اسی طرح جو اب آپ کے اپنے گھر میں عجیب طرح کے کرشمے ظاہر ہونے شروع ہو گئے، اور وہ جو تھے ادھر جب چلے گئے حلیمہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اپنا بہت انہوں نے بھی کوشش کر کے خدمت بھی کی، پھر کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بچہ ہے ایسے ویسے نہیں ہے، بہت ہی اس کا ستارہ جو ہے بلند ہے۔ تو حلیمہ جو تھی ان کے خامد کا نام حارث تھا، اور ان کا جو بیٹا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹے کا نام عبداللہ تھا اور جو بیٹی تھی اس کا نام شیمہ تھا، اور شیمہ جو ہے وہ بہت ہی آپ سے پیار رکھتی تھی۔ اور یہ جو پھر 2 سال کا عرصہ انہوں نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گزارا۔ جو قبیلہ زہرہ تھا، یہ جو حلیمہ کا خاندان تھا، تو وہ مدت چونکہ 2 سال ہی ہوتی تھی اس وقت دودھ پلانے کی، تو وہ واپس لے کے آئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مکہ مکرمہ میں۔ لیکن وہ یہاں جب آئے تو جب ان کا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہوا تو اس نے جا نہیں رہی تھی، کافی دیر جب بیٹھے رہے تو جو آمنہ تھی انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کو چھوڑ کے جاؤں، ابھی آپ مجھے دے دیں، میں ایک دفعہ اس کی خدمت پھر کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ انہوں نے کہا روکا، لیکن بار بار انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں مجھے آپ دے دیں، میں اس کی خدمت فری میں کر دوں گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں پھر اس طرح نہیں ہے۔ تو عبد المطلب کو جب پتہ چلا تو اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ چاہتی ہیں تو دے دو بچہ، تو وہ پھر ساتھ ہی لے گئی اسی دن ہی۔ تو جب اپنے گھر میں وہ گئی ہیں تو وہاں پر پھر ان کو تقریباً 2 سال تو اسی طرح آرام سے گزرے، لیکن جب یہ واقعہ ہوا ایک دن وہ مطلب کھیل رہے تھے سارے بچے مل کے ایک
تھی، درختوں کا ایک جھنڈ تھا، وہاں پر بکریاں چرا رہے تھے، ساتھ میں بچے اور بھی تھے جو کھیل رہے تھے، اور عبداللہ بھی تھا جو آپ کا دودھ شریک بھائی تھا۔ تو وہ عبداللہ اور یہ جب کھیل رہے تھے تو اچانک آسمان سے ایسے محسوس ہوا کہ دو آدمی آئے، اترے ہیں، اور یہ قدم ہی آ کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا۔ جو ہی پکڑا ہے اور پکڑتے ساری آپ کو لٹا دیا۔ تو انہوں نے جب بچوں نے دیکھا تو وہ شور مچاتے نا اپنے گھر کی طرف بھاگے۔ جب وہ گھر گئے ہیں، جا کر بتایا کہ اس طرح مطلب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساتھ میں کہتے تھے قریشی بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو، وہ جو اس علاقے کے بچے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ قریشی بھائی کو دو آدمی پکڑ کے ذبح کر رہے ہیں، ان کا سینہ چاک کر رہے ہیں۔ تو جب وہ بھاگتے ہوئے پورا وہ خاندان ہی نکل کے بھاگا اس طرف، تو چونکہ حلیمہ سب سے آگے تھی، تو جب وہ آئے تو وہاں ان کو آدمی تو کوئی نہیں نظر آیا، لیکن دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے اور ایسے جیسے کوئی کانپرا ہوتا ہے اس طرح کھڑے ہیں۔ تو پوچھا کہ کیا ہوا، کس نے پکڑا ہے، کون ہے، کدھر گئے ہیں، اس طرح کے الفاظ دہرائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہوا ہے، لیکن وہ انہوں نے بتایا کہ اس طرح وہ انہوں نے مجھے لٹایا ہے اور میرا سینہ چاک کیا ہے، اور اس میں سے کچھ نکال کے انہوں نے باہر پھینک دیا ہے۔ تو وہ چلے گئے، لیکن وہ اس قدر گھبرا گئے کہ یہ شاید کوئی، انہوں نے خیال کیا کہ ان کو کوئی جن وغیرہ کا سایہ ہو گیا۔ تو وہ اس کے خاوند نے، حلیمہ کے خاوند نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ اسے لے جائیں مکہ اور ان والدین کے پاس چھوڑ آئے۔ تو جب حلیمہ وہاں لے کے گئی تو وہ خود بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے، آمنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، کہ انہوں نے بار بار پوچھا، تو پھر انہوں نے بتا دیا کہ مجھے اس طرح ہوا ہے واقعہ اور مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، تو ایسے لگتا ہے جیسے اسے کوئی جن وغیرہ کا سایہ ہو گیا۔ تو جب انہوں نے جن کا لفظ استعمال کیا تو آمنہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ میں نے تو خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اس کا نور جو میں نے پہلے جو وہ دوبارہ انہوں نے دہرائے کہ میں نے تو اس طرح دیکھا تھا کہ میرے گھر میں ایک ایسا لگا ہے جیسے بچہ جو ہے اس کا ستارہ اتنا بلند ہے اور دور دور ملکوں میں اس کا نور جو ہے پھیل جائے۔ انہوں نے ان کو کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اور اس کی پھر جو روایت ہے نا وہ ہمیں مسلم میں بھی مل جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس طرح بچپن میں آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور اس میں انہوں نے ساتھ میں جبرائیل کا لفظ استعمال کیا کہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ مطلب آئے اور انہوں نے آپ کو آ کے لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کیا اور اس میں سے علائش نکال دی۔ سینہ جب چاک کیا تو اس میں سے علائش نکال کے باہر پھینک دی۔ تو وہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی کفالت میں آ گئے۔ تو چونکہ اس وقت آپ کے دادا ابھی حیات تھے، اور انہی دنوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، انہی دنوں میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ واقعہ صورت فیل والا جو ہے، یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے 20 دن بعد پیدا ہوئے تھے. تو یہ اس وقت چونکہ مکہ کا سارا انتظام جو تھا وہ عبد المطلب کے ذمہ تھا. تو عبد المطلب کو جب پتہ چلا کہ، اور وہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ یہ جو حرم کعبہ ہے، لوگ اس کے حج طواف وغیرہ کے لیے آتے تھے. تو اس وقت دور دور عرب ممالک جتنے بھی تھے وہاں سے آتے تھے لوگ، اور لوگ سواریوں پر ہی طواف وغیرہ کرتے تھے. جس کے پاس جو سواری ہوتی تھی اس کے سمیت ہی، یعنی کسی کے پاس گھوڑا ہے گھوڑے پر کر رہا ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا کر رہا ہے، اور یہاں تک تھا کہ ننگے ہو کے بھی لوگ طواف کرتے تھے، خاص کر کے عورتیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت، یہ جو ابرہہ تھا، ابرہہ شام اشرم، وہ یمن کا گورنر تھا اس وقت، اور اس کو بڑی تکلیف تھی کیونکہ وہ عیسائی ریاست تھی اس وقت یمن جو تھا. تو اس نے دل میں خیال کیا کہ کیوں نہ ہو کہ اس کے مقابل پر وہاں لوگ جائیں نہ، اور چونکہ وہ حکومت تھی بنی ہوئی، تو یہاں پر ایک معبد بنا لیں، ایسا گرجا وغیرہ کو بنا لیں جو حرم کے مقابلے میں ہو. تو لوگ بجائے مکہ مکرمہ جانے کے یہاں ہی مطلب طواف وغیرہ اور حج کریں. تو اس نے بنائی. جب بنا لی تو لوگوں کو مجبور کر کے وہ صرف لے کے بھی جانا چاہتا تھا. تو جب عربوں کو پتہ چلا تو انہوں نے، چونکہ وہی تھے تو بڑے لڑاکو جھگڑالو، انہوں نے کہا کہ اس نے کیا ہے کہ خدا کے مقابل پر کھڑا ہو گیا ہے. انہوں نے ایسے کیا کہ کوئی جو شیلا کوئی بدو تھا اس نے نا یہاں سے سفر کیا اور گیا وہاں، تو نظر بچا کے اس نے وہ جو اس نے معبد بنایا تھا اس میں پیشاب کر دیا اور وہاں سے نکل آیا. اور وہ کسی کو آتے ہوئے بتا بھی دیا کہ میں نے کیا ہے، کر لے جو کچھ کرنا ہے. وہ خود تو نکل کے آ گیا، لیکن جب اس کو پتہ چلا ابرہہ کو، تو اس نے کہا کہ یہ ان عربوں نے کیا ہے، اس لیے میں خانہ کعبہ کو ہی گرا دیتا ہوں، پھر تو نہیں ہو سکے گا یہ. تو وہ پھر نکلا ہے وہاں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ 60,000 فوج لے کر نکلا تھا یہ جو مکہ پر حملہ کرنے کے لیے، حرم کو تباہ کرنے کے لیے. تو وہاں سے وہ مختلف قبائل جو عربوں کے ان کو مارتا فتح کرتا ہوا آیا یہاں تک. تو جب آیا ہے وہ یہاں پر، تو اس نے آگے پڑاؤ کیا ہے یہ جو حج کے دنوں میں جہاں رات قیام کرتے ہیں، مزدلفہ جسے کہتے ہیں، اس جگہ پر آ کے انہوں نے پڑاؤ کیا ہے. اور وہ انہوں نے آتے یہاں کے کیونکہ یہاں کے لوگوں کا روزگار ہی یہ تھا اونٹا وغیرہ کو چرانا اور ان سے ہی کاروبار کرنا، تجارت وغیرہ جو کرتے تھے. تو انہوں نے اونٹ پکڑ لیے عرب مکہ کے لوگوں کے، ان میں عبد المطلب کے بھی اونٹ تھے. تو وہ جب جو چرانے والا تھا اس کو پتہ چلا تو وہ فوج دیکھ کر ویسے ہی گھبرا گیا، وہ بھاگ کے گیا. اس نے جا کے عبد المطلب کو بتایا کہ اس طرح مطلب ہے ایسے لشکر آ رہا ہے اور انہوں نے ہمارے اونٹ پکڑ لیے ہیں اور وہ ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیا. تو اس نے کچھ ساتھ لوگ لیے، اور چونکہ وہ بہت ہی وجیب ہی تھے، خوبصورت، روب بہت تھا. تو وہ جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ وہ مکہ کا سردار جو ہے وہ مطلب میری طرف آ رہا ہے، تو اس نے جب دور سے دیکھا تو وہ بھی کافی ان سے متاثر ہوا، اور اس نے بڑی اپنی طرف سے عزت کے ساتھ اسے اپنے پاس بٹھایا.
تو جب پوچھا کہ آپ کس طرح آئے ہیں تو اس نے کہا کہ میں آیا ہوں، آپ کی فوج نے میرے اونٹ پکڑ لیے، تو وہ برائے مہربانی وہ اونٹ جو ہے نا وہ واپس کر دیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ کوئی سفارش لے کے آئے ہیں کہ حرم نہیں گرانا یا کچھ نہیں کرنا، تو اونٹ ہیں تو اونٹ اپنے لے جاؤ، لیکن مجھے مایوسی ہوئی ہے، لیکن میں اب کا یہ حرم جو ہے اس کو تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں۔ وہ کہنے لگے کہ میں تو اپنے اونٹوں کا رب ہوں، مالک ہوں، لیکن اس کا بھی ایک رب ہے، حرم کعبہ کا بھی ایک رب ہے، وہ خود تیرے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو بھی ہو، اور وہ اس سے اور بھی جذباتی ہو گیا۔ لیکن وہ تو اٹھ لے کر چلے گئے، جب وہ پہنچ گیا مکہ میں تو اس نے مطلب دوسرے دن حرم کی طرف جانے کے لیے تیاری کی، ادھر سے خدا تعالیٰ کا بھی پھر یہ عذاب ہے ان پر منڈ آیا۔ وہ ذکر جو آتا ہے پھر کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول والا واقعہ، کہتے ہیں کہ وہ فیل ہے، چونکہ ہاتھی کو کہتے ہیں عربی میں، تو وہ جو جانور تھا چھوٹے چھوٹے ابابیل کتنی اتنا جانور ہوتا ہے، وہ کہاں کے جھنڈ سے جھنڈ اتنی کہ وہ آگے کے 60,000 کا لشکر تھا، اور وہ جو ابابیل تھی یا وہ جانور جو تھا وہ اس کو چونچ میں لاتا تھا، کتنا کہ وہ پتھر اٹھا لیتا ہوگا، لیکن وہ خدائی میں عشیت تھی، وہ ان کو جب گرایا تو وہ ان میں کوئی ایسی بیماری تھی، وہ جیسے ہی کسی ہاتھی پر یا کسی چیز پر لگتا تھا تو بیماری جو اسی وقت شروع ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ اس قدر ہوا کہ وہ ایک دن کی جو یلغار تھی اس میں وہ ان کو ماتا جسے چیچک کہتے ہیں یہ پھوٹ پڑی، اور وہ پورے کا پورا وہاں لوگ بھی، آدم انسان بھی، اور وہ جو ہاتھی تھے سب کے سب برباد ہو گئے، اور وہیں دفن، اور پھر ان کا جو آتا ہے کہ وہ ان کو کھاتے تھے اور مارتے تھے پتھروں پر۔ تو چونکہ وہ ہم نے خود بھی دیکھا ہوا ہے جو یہ بیت مزدلفہ ہے جہاں پر وہ واقعہ پیش آئے، اور وہ پہاڑی ہیں، پہاڑوں میں مطلب مختلف اونچی نیچی جگہ ہیں، وہیں وہ اس نے قیام کیا تھا، اور وہیں وہ، اور آج کل وہ اسی یاد میں یہ جو حج میں کہتے ہیں نا کہ کنکریاں مارنا، یہ وہی یاد ہے، وہ وہاں سے کنکریاں لیتے ہیں اور وہ پھر آگے جو جمرات ہیں، یعنی وہاں پر آگے انہوں نے بت سے بنائے ہوئے ہیں منا میں، یعنی مزدلفہ سے نکل کے لوگ منا میں جاتے ہیں، جو مداں ہے جہاں قربانی کی جاتی ہے، اس میں وہ جگہ بنی ہوئی ہے، کافی فاصلہ ہے، تقریباً وہ ایک میل ہی ہوگا تقریباً، جس پر وہ 3 جگہ بنے ہوئے ہیں، وہ جمرات جہاں لوگ وہ جسے کہتے ہیں شیطانوں کو کنکریاں مارنا، تو وہاں تک وہ مطلب جو تھے مزدلفہ میں ہی وہ سارا لشکر جو ہے تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرم کو محفوظ کر لیا، اور وہ جو تھے لشکر ابرہا کا اور ابرہا سب تباہ و برباد ہو گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے آگے حل کریں۔